بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے دلالت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ دلالت کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا خود بخود یعنی قدرتی طور پر یا کسی کے مقرر کرنے کی وجہ سے اس طرح ہونا کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا ہمیں علم حاصل ہو جائے، اسے دلالت کہا جاتا ہے۔ تو دلالت کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے وضع کے بارے میں پڑھا، دلالت کی قسمیں پڑھی، 6 قسمیں کون کون سی تھی؟ دلالت لفظیہ بدیہ، دلالت غیر لفظیہ بدیہ، دلالت لفظیہ طبیعیہ اور دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ اور دلالت لفظیہ عقلیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ تو یہ 6 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں۔ یاد رکھیے ان 6 قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے دلالت لفظیہ بدیہ، وہ سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں دلالت لفظیہ بدیہ کہتے کسے ہیں کہ وہ دلالت جس میں دال اپنے مدلول پر واضح کی وضع کی وجہ سے دلالت کرے، اسے دلالت لفظیہ بدیہ کہا جاتا ہے، اور یہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، یہ کون سی دلالت لفظیہ بدیہ ہوگی؟ یہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے، اور یہ پوری زبان جو ہم بولتے ہیں اردو زبان، یہ پوری دلالت لفظیہ بدیہ پر مشتمل ہے۔ ایک ایک لفظ جو میں بول رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں، یہ سب دلالت لفظیہ بدیہ کی اقسام میں سے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو وضع کیا ہے کسی معنی پر مقرر کرنے کے لیے۔ جو بھی میں لفظ بول رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، کیوں سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ دلالت لفظیہ بدیہ کا دخل ہے۔ ہم نے ایک ایک لفظ کو اردو کے اندر کسی نہ کسی معنی کے لیے وضع کیا ہے، تو اسے دلالت لفظیہ بدیہ کہا جاتا ہے، اور یہ کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے منطق کے اندر آگے جو قسمیں نکلیں گی وہ دلالت لفظیہ بدیہ کی نکلیں گی۔ باقی جو قسمیں ہیں وہ بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت کم قلیل استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہ دلالت لفظیہ بدیہ کثرت سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دلالت ہیں۔ اس وجہ سے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی قسمیں پڑھیں گے۔ تو پہلے وضع کی تعریف کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے ان کی قسمیں پڑھیں گے۔ وضع کہتے ہیں کہ کسی لفظ کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے مقرر کر دینا، وضع کہلاتا ہے۔ جیسے کرسی ہے، کرسی کا لفظ ہے، اس کو ہم نے وضع کیا ہے، کس پر مقرر کیا ہے، کس کے لیے؟ وہ جس کے 4 پائے ہوں، وہ جس کی بیٹھنے کی جگہ ہو، جس کے ہاتھ رکھنے کی جگہ ہو، اور جس کی ٹیک لگانے کی جگہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کرسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے وضع کیا ہے مقرر کے لیے، اس کرسی کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو یاد رکھیے دلالت لفظیہ بدیہ کی 3 قسمیں، دلالت لفظیہ بدیہ کی 3 قسمیں ہیں: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔ ایک مرتبہ پھر دلالت لفظیہ بدیہ کی تعریف سن لیں کہ وہ دلالت ہے جس میں لفظ اپنے مدلول پر واضح کی وضع کی وجہ سے دلالت کرے، اسے دلالت لفظیہ بدیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جب لفظ اپنے مدلول پر واضح کی وضع کی وجہ سے دلالت کرے گا، وہ 3 طرح سے ہو سکتا ہے۔ وہ یا تو مطابقت کے طریقے پر ہوگا، یا وہ تضمنت کے طریقے پر ہوگا، یا وہ التزامت کے طریقے پر ہوگا۔ تو یہ 3 طرح سے ہو سکتا ہے کہ لفظ اپنے مدلول پر جو دلالت کر رہا ہے وہ ان 3 طریقوں سے کرے گا۔ سب سے پہلے دلالت مطابقی۔ دلالت مطابقی کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لفظ کے کل پر دلالت کرے، یعنی ایک لفظ اگر جس کو آپ نے وضع کیا ہے، اس کے سنتے ہی آپ کو جس معنی پر اس کو وضع کیا ہے وہ سارا معنی آپ کے ذہن میں آ جائے، اسے دلالت مطابقی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں لفظ درخت کہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہ سارا درخت آ جائے گا، اس کی شاخیں بھی آ جائیں گی، اس کی ٹہنیاں بھی آ جائیں گی، اس کی جڑیں بھی آ جائیں گی، اس کے پتے بھی آ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں لفظ درخت کی وجہ سے آ گئی۔ تو لفظ درخت نے دلالت کی اپنے معنی موضوع لفظ کے کل پر، سارا معنی آپ کے ذہن میں آ گیا، تو اسے دلالت مطابقی کہا جاتا ہے، یا اسے دلالت مطابقت کہا جاتا ہے۔ تو دلالت مطابقی سے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لفظ کے کل پر دلالت کریں۔ اس طرح میں کہوں کرسی کہوں، لفظ کرسی کہوں تو لفظ کرسی جیسے ہی میں نے کہا آپ کے ذہن میں آ گیا، کرسی اسے کہتے ہیں کہ جس کے 4 پائے ہوں، جس کے ہاتھ رکھنے کی جگہ ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، ٹیک لگانے کی جگہ ہو، اسے کرسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارا معنی آپ کے ذہن میں آ گیا، تو اسے دلالت مطابقی کہا جاتا ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لفظ کے کل پر دلالت کر رہا ہے۔ اس طرح میں لفظ قرآن کہوں، جیسے ہی میں لفظ قرآن کہوں گا آپ کے ذہن میں پورے 30 پارے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، ان میں سے پہلا پارا بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، سارے پارے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، صورتیں بھی آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ دلالت مطابقی ہے کہ لفظ قرآن نے اپنے معنی موضوع لفظ جس کی وضع کیا گیا تھا اس نے کل پر دلالت کی، اسے دلالت مطابقی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر لفظ انسان بولا جائے تو اسے کیا مراد ہوتا ہے؟ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ جب تمام جانداروں سے انسان کو اگر ممتاز کیا جائے تو پھر انسان کی حقیقت نکلی ہے حیوان ناطق، یعنی ایسا جاندار جو جس میں سانس لینے کی صلاحیت ہو اور جو بولتا ہو، بولنے کو کہتے ہیں، یا بعد میں عقل کی کیا ہے تو جو عقل رکھتا ہو۔ تو سارے جانداروں سے عقل رکھنے والا صرف انسان ہے، تو انسان کی حقیقت نکلی حیوان ناطق۔ تو جب میں نے لفظ انسان کہا آپ کے ذہن میں حیوان ناطق پورا آ گیا، تو دیکھو لفظ اپنے معنی موضوع لفظ کے کل پر دلالت کر دی، تو اس سے کہیں گے دلالت مطابقی۔ تو پہلے قسم ہم نے پڑھی تھی دلالت مطابقی کہ لفظ اپنے معنی موضوع لفظ کے کل پر دلالت کریں۔ اب دوسری قسم ہے دلالت
تضمنی دلالت تضمنی کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لوگوں کے کل پر دلالت نہ کرے بلکہ جز پر دلالت کرے، بلکہ کس پر دلالت کرے؟ جز پر دلالت کرے۔ جب لفظ سے اس کے صرف جز مراد لیے جائیں تو اس کو دلالت تضمنی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر درخت کی دلالت صرف شاخوں پر، یا درخت کی دلالت صرف تنے پر، درخت کی دلالت صرف پتوں پر، تو لفظ درخت کی دلالت اس کی صرف شاخوں پر، یہ دلالت کون سی ہوئی؟ دلالت تضمنی ہوئی، کیونکہ درخت کے لفظ سے ہم نے شاخوں پر دلالت کی، شاخیں مراد دی، تو شاخیں درخت کا کل ہیں، شاخیں درخت کا کل نہیں ہے بلکہ شاخیں درخت کا جز ہیں، تو اسے دلالت تضمنی کہا جائے گا کہ لفظ اپنے معنی موضوع ہو کے جز پر دلالت کریں۔ اب تیسری قسم ہے دلالت التزامی۔ دلالت التزامی کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے نہ کل پر دلالت کرے اور نہ ہی جز پر دلالت کرے بلکہ ایک خارجی چیز پر دلالت کرے جو اسی کے ساتھ لازم ہو، اسے دلالت التزامی کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں لفظ سورج کہوں، جیسے ہی میں لفظ سورج کہوں آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ گولڈ کی آپ کے ذہن میں آئے گی، لیکن میں کہوں لفظ سورج کی دلالت اس کی دھوپ پر، میں کہوں لفظ سورج کی دلالت لفظ سورج کی دلالت اس کی روشنی پر، تو دیکھو میں نے جیسے لفظ سورج کہا آپ کے ذہن میں گولڈ کیا آئی، تو یہ دلالت ہوئی مطابقی، یعنی لفظ کی دلالت ہوئی سورج پر، یہ دلالت مطابقی ہوئی کیونکہ کل مراد کیا ہے، سورج کل مراد کیا ہے، لفظ سورج سے دلالت مطابقی، لیکن سورج پر روشنی پر دلالت یا دھوپ پر دلالت، سورج کی دھوپ پر دلالت، یہ دلالت التزامی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ دھوپ یا روشنی نہ سورج کا کل ہے نہ سورج کا جز ہے بلکہ تیسری چیز ہے جو خارج ہے، جو اسی کے ساتھ لازم ہے۔ سورج نکلتا ہے تو روشنی خود بخود آ جاتی ہے، دھوپ خود بخود آ جاتی ہے، تو یہ دھوپ اور روشنی یہ سورج کی نہ کل ہے نہ جز ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی لازم ہے، تو لفظ سورج کی دلالت دھوپ پر اور روشنی یا روشنی پر، اسے کہیں گے دلالت التزامی۔ تو تینوں دلالتیں ہم نے پڑھ لی، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔ اب یاد رکھیں جہاں پر دلالت مطابقی ہوگی وہاں پر دلالت تضمنی بھی پائی جا سکتی ہے اگر اس کا جز ہو، اگر اس کا جز نہیں ہے تو پھر دلالت تضمنی ہوگی، صرف دلالت مطابقی ہوگی یا دلالت تضمنی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں درخت، میں نے درخت کہا تو درخت سے آپ کے ذہن میں کیا آئی؟ شاخیں بھی آ گئی، اس کے تنے بھی آ گئے، تو کل آپ کے ذہن میں آ گیا۔ تو لفظ درخت کی دلالت پورے درخت کے معنی پر یہ تو دلالت مطابقی ہوئی، لیکن لفظ درخت کی دلالت اس کی شاخوں پر یہ کیا ہوئی؟ دلالت تضمنی ہوئی۔ اس طرح میں لفظ کرسی کا ہوں، لفظ کرسی جیسے ہی کہا تو پوری کرسی آپ کے ذہن میں دلالت مطابقی، لیکن اس کا پایا بھی ایک آپ کے ذہن میں آ گیا، اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی، اس کے ہاتھ رکھنے کی جگہ بھی، ٹیک لگانے کی جگہ بھی آپ کے ذہن میں آ گئی، تو یہ دلالت کون سی ہوئی؟ لفظ کرسی کی دلالت صرف اس کے پائے پر دلالت تضمنی ہوئی۔ لیکن میں کہوں لفظ سورج کہوں تو آپ کے ذہن میں گول ٹکیا سے آئے گی، تو لفظ سورج کی دلالت ذات سورج پر یعنی کہ گول ٹکیا ہے اس پر تو مطابقی ہوئی، لیکن اب لفظ سورج کے جز تو ہے ہی، صرف ایک ہی سورج ہے، تو لفظ سورج کی دلالت یہاں پر تضمنی نہیں پائی جائے گی کیونکہ لفظ سورج کا کوئی جز ہی نہیں ہے، تو جب جز ہی نہیں ہے تو دلالت تضمنی نہیں پائی جائے گی۔ لیکن لفظ سورج کا جز تو نہیں ہے، لیکن سورج کی لازم چیز ہے، دھوپ ہے، اس کی روشنی ہے، تو یہاں پر دلالت مطابقی اور دلالت التزامی پائی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ کسی بھی لفظ میں تینوں دلالتیں پائی جا سکتی ہیں، یہ دلالت مطابقی بھی پائی جا سکتی ہے، دلالت تضمنی بھی پائی جا سکتی ہے اور دلالت التزامی بھی پائی جا سکتی ہیں، لیکن قصدن ایک ہی پائی جائے گی، یعنی ایک لفظ ہے وہ اس کے اندر تینوں دلالتیں پائی جائیں گی، لیکن اس میں ایک دلالت ہوگی وہ قصدن ہوگی، بلا قصد دوسری پائی جا سکتی ہے، لیکن ایک دلالت قصد کے ساتھ پائی جائے گی، ارادے کے ساتھ، یعنی جب ایک لفظ بولیں گے تو اسے آپ ایک ہی معنی مراد دے سکتی ہیں، یا تو لفظ درخت سے آپ پورے درخت کو مراد دیں گے، یا لفظ درخت سے آپ صرف اس کی شاخوں کو مراد دیں گے، یا لفظ درخت سے آپ اس اگر کوئی خارج چیز ہے جیسے سایہ ہے، لفظ درخت کی خارج چیز ہے سایہ، یا آپ اسے سایہ مراد دیں گے، درخت کا سایہ، تو ایک ہی لفظ میں تینوں دلالتیں پائی جا سکتی ہیں، اگر دلالت مطابقی پائی جائے گی، پھر اس کے بعد دلالت تضمنی پائی جائے گی، اگر اس کا جز ہو، اگر اس کا جز نہیں ہے دلالت مطابقی نہیں پائی جائے گی، دلالت مطابقی پائی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ دلالت التزامی بھی پائی جا سکتی ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ خارج ہو، اس کا کوئی خارج ہو جو اسی کے ساتھ لازم ہو تو دلالت التزامی بھی پائی جا سکتی ہے، تینوں جمع ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ارادہ آپ کا ایک کا ہی ہوگا، لفظ انسان بول کر آپ سے ارادہ یا تو اس کی پورے حیوان ناطق پر ہوگا یا صرف حیوان پر ہوگا یا صرف ناطق پر ہوگا، تو تب کیا ہوگی؟ دلالت تضمنی ہوگی، اگر لفظ حیوان ناطق دونوں مراد لیے جائیں تو یہ دلالت مطابقی ہوگی۔ اب کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ میں دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر کون کون سی دلالتیں پائی جا رہی ہیں۔
پہلا لفظ ہے لفظ انسان. اب لفظ انسان سے اگر حیوان ناطق مراد دیا جائے تو یہ دلالت کون سی ہوگی؟ مطابقی ہوگی، کیونکہ ہم نے اس کے کل پر کل مراد دیا ہے. اگر لفظ انسان سے صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر ناطق مراد دیا جائے تو یہ دلالت کون سی ہوگی؟ دلالت تضمنی ہوگی. اگر لفظ انسان سے مراد دیا جائے اس کی قابلیت علم پر تو علم کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ہمارا نہ کل ہے نہ جز ہے، بلکہ ہمارے ساتھ ایک ہماری خارجی صفت ہے جو ہمارے ساتھ ہی لازم ہے. تو یہ جو چیز نہ کل ہو نہ جز ہو بلکہ خارج ہونے کے ساتھ لازم ہو اسے دلالت انتظامی کہتے ہیں. تو اگر لفظ انسان کی دلالت اس کی قابلیت علم پر کی جائے تو یہ ہوگی دلالت انتظامی. تو انسان کے اندر تینوں دلالتیں پائی جا رہی ہیں لیکن ارادہ ایک ہی ہمارا ہوگا، یا تو مطابقی کا ہوگا یا تضمنی کا ہوگا یا انتظامی ہوگا. دوسرا لفظ ہے قرآن. اگر قرآن سے مراد دی جائے پورے 30 پارے مراد دیے جائیں تو پھر یہ دلالت مطابقی ہوگی. اگر قرآن سے مراد دیے جائیں صرف اس کی ایک سپارہ مراد دیا جائے یا ایک سپارہ مراد دیا جائے سورت مراد دی جائے تو یہ اس کی جز پر دلالت یہاں پہ دلالت کون سی ہوگی؟ تضمنی ہوگی. تضمنی ہوگی تو قرآن کے اندر دونوں دلالتیں پائے گی، دلالت مطابقی بھی پائے گی اور دلالت تضمنی بھی پائی جا سکتی ہے. ارادہ جس کا ہوگا وہی پائی جائے گی. اگلی ہے مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست ہے زید، وہ روز کیا کرتا ہے؟ ایک سپارہ پڑھتا ہے بلا ناغہ. آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ روز ایک سپارہ پڑھتا ہے. اب ایک دن آپ کے پاس آیا، آپ نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھا تھا. کیا کر رہا تھا؟ میں قرآن پڑھا تھا. تو اس کے اس جملے سے کیا پتہ لگا کہ یہ پتہ لگا کہ وہ پورا قرآن پڑھا تھا؟ نہیں. آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ روز ایک سپارہ پڑھتا ہے تو آج بھی کیا کرے گا؟ ایک ہی سپارہ پڑھا ہوگا. تو اس نے بولا میں قرآن پڑھا تھا. تو اس جملے سے اس کی مراد کس کی ہے؟ ایک سپارہ کی ہے، اور ایک سپارہ قرآن کا کیا ہے؟ جز ہے. تو یہاں پر دیکھو دلالت تضمنی اس کی قصدن ہے، ارادتاً ہے، لیکن دلالت مطابقی بھی خود بخود ہوگی. اس نے لفظ قرآن کہا، قرآن کی دلالت پورے قرآن پر ہوئی تو یہ دلالت مطابقی ہوئی. تو دلالت تضمنی ہوئی قصدن اور دلالت مطابقی ہوئی بلا قصد. اگلی مثال ہے آپ کا ایک دوست ہے زید، اس نے آپ کی کرسی کا ایک پایا توڑ دیا. دوسرا دوست آپ کا خالد، وہ خالد آیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کی کرسی زید نے توڑ دی ہے، آپ کی زید نے کرسی توڑ دی ہے. تو اس نے کہا آپ کی زید نے کرسی توڑ دی ہے، کیا اس نے پوری طرح کرسی توڑی؟ نہیں، اس نے ایک اس کا پایا توڑا ہے. تو خالد کے اس جملے سے کہ آپ کی کرسی توڑ دی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی ایک پایا توڑ دیا ہے. تو یہ دلالتیں کون سی ہوئی؟ دلالت تضمنی ہوئی قصدن. اور کرسی کے لفظ سے اس سے پوری کرسی مراد، کرسی کا پورا معنی اس کے ذہن میں آ گیا. تو یہ کون سی ہوئی؟ دلالت مطابقی ہوئی بلا قصد. دلالت مطابقی ہوئی بلا قصد. یا مثال کے طور پر ایک اور مثال ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں کراچی میں رہتا ہوں. کہاں رہتا ہوں؟ کراچی میں رہتا ہوں. تو میرے اس جملے سے کہ میں کراچی میں رہتا ہوں، کیا میں پوری کراچی میں رہتا ہوں؟ پوری کراچی میں میری ٹانگیں پھیلی ہوئی ہیں کہ میں پوری کراچی میں رہتا ہوں؟ نہیں، پوری کراچی میں تو نہیں رہتا. کراچی کے ایک آبادی بحث میں رہتا ہوں، یعنی کراچی کے ایک جز میں رہتا ہوں. تو میرا بولنا کہ میں کراچی میں رہتا ہوں اس سے مراد کیا ہے؟ میری میں نے جز مراد کیا ہے. تو میری دلالت ہوئی بحث کنڈی پر، یہ ہوئی دلالت تضمنی قصدن اور دلالت مطابقی بلا قصد ہوئی. میں نے جیسے ہی کراچی کا لفظ بولا تو کراچی کے جتنے شہر تھے وہ سارے آ گئے. تو یہ دلالت مطابقی ہوئی بلا قصد. اب تو پتہ چلا کہ کسی بھی لفظ کے اندر تینوں دلالتیں پائی جا سکتی ہیں. دلالت مطابقی بھی پائی جا سکتی ہے، دلالت انتظامی، دلالتیں تضمنی بھی. لیکن ارادے کا فرق ہوگا. جس کا آپ کا ارادہ ہوگا وہ دلالت ارادتاً ہوگی، قصدن ہوگی. جس کا آپ کا ارادہ نہ ہوگا وہ آپ کی دلالت کیا ہوگی؟ بلا قصد ہوگی. وہ دلالت بلا قصد ہوگی. اب یاد رکھیے جہاں مطابقی پائی جائے گی وہاں پر یا تو تضمنی دلالت ہوگی یا مطابقی انتظامی ہوگی. آپ نے پچھلی مثالوں میں جان لیا ہوگا. لیکن یاد رکھیے جہاں مطابقی نہیں ہوگی، کسی طرف سے اگر مطابقی نہیں ہے تو وہاں پر انتظامی بھی نہیں ہوگی اور دلالت تضمنی بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر دلالت مطابقی نہیں ہے یعنی کسی چیز کا کوئی نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، تو وہاں پر دلالت مطابقی نہ ہونے کے ساتھ دلالت تضمنی کیسے ہوگی؟ دلالت انتظامی کیسے ہوگی؟ تو دلالت مطابقی ہوگی تو دونوں دلالتیں پائی جائیں گی. ان دونوں دلالتوں میں سے تیسری دلالت جو ہے دلالت مطابقی وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. تو دلالت مطابقی پائی جائے گی تو دونوں پائی جائیں گی. اگر دلالت مطابقی نہیں تو دوسری بھی نہیں پائی جائیں گی. ہاں دلالت مطابقی پائیں گی پھر یا تو دونوں دلالتیں پائی جائیں گی، دلالت تضمنی یا دلالت انتظامی، یا صرف ایک پائی جائے گی دلالت تضمنی یا صرف دلالت انتظامی. اب کچھ اور مثالیں لے لیتے ہیں پھر آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ پوری دلالت، یہ دلالت تجزیہ ہوتی ہے کہ تینوں قسمیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟
میں نے کہا کہ میں تحصیل المنطق پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ تحصیل المنطق پڑھا تھا. تو میرے اس جملے سے میں نے کہا میں تحصیل المنطق پڑھا تھا. کیا میں پوری تحصیل المنطق پڑھا ہوں ایک ساتھ ہی؟ نہیں، بلکہ میں تحصیل المنطق کا ایک جز یا اس کا ایک صفحہ ایک جز ہے وہ ایک جز پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ جز پڑھا تھا. تو میری یہاں پر کون سی دلالت ہوئی؟ دلالت تضمنی ہوئی قصداً اور دلالت مطابقی ہوئی بلا قصد. تحصیل المنطق سے پوری کتاب مراد لی جاتی ہے تو یہ دلالت مطابقی ہوئی بلا قصد. اسی طرح دوسری مثال لے لیں. مثال کے طور پر زید آیا تو میں نے کہا کہ حاتم تائی آ گیا. کیا آ گیا؟ حاتم تائی آ گیا ہے. تو یہاں پر میں نے زید کو کہا حاتم تائی آ گیا ہے. تو کیا حاتم تائی سے مراد وہ اصل میں حاتم تائی کا برس اڑ کر آ گیا؟ نہیں. یا اس کا کوئی جز اڑ کر آ گیا؟ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک صفت تھی. وہ کہتی سخاوت کی صفت تھی، اس وجہ سے اسے حاتم تائی کا کیا لقب ملا. اس کے ساتھ نہیں، حاتم تائی جو تھا نا وہ بہت سخی تھا. تو اس نام کے ساتھ اس کی ایک صفت جڑ گئی. کیا تھی؟ سخاوت کی صفت جڑ گئی. اس وجہ سے حاتم تائی اس کو کہا جاتا ہے جو کیا ہو؟ سخی ہو. تو ایک صفت حاتم تائی لفظ کے ساتھ ایک صفت جڑ گئی. تو میری مراد نہ اس کا کل ہے نہ اس کا جز ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک چیز خالی چیز ہے جو اسی کے ساتھ لازم ہے وہ مراد ہے. تو یہاں پر میری دلالت ہوئی دلالت تضمنی قصداً اور دلالت مطابقی بلا قصد ہوئی. اب آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر آپ کا ایک ساتھی آیا، آپ نے کہا کہ شیر آ گیا ہے. کیا آ گیا؟ شیر آ گیا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ بادری کی صفت پائی جا رہی ہے. تو بادری کی صفت اس کے اندر جو ہے وہ اس کی نہ کل ہے نہ جز ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ اس کی کل ہے نہ جز ہے، بلکہ خالی چیز ہے جو اسی کے ساتھ ہم نے لازم کرنی ہے. تو یہاں پر دلالت تضمنی ہوگی قصداً ہوگی، دلالت مطابقی ہوگی بلا قصد ہوگی. تو اب سبق پر آتے ہیں. سبق کے پنجم دلالت لفظیہ ودیہ کی قسمیں. دلالت لفظیہ ودیہ کی 3 قسمیں ہیں: دلالت مطابقیہ، دلالت تضمن، مطابقہ، دلالت تضمن، دلالت التزام. دلالت مطابقت وہ دلالت لفظیہ ہے کہ لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت مجموعہ حیوان ناطق پر. دلالت تضمن یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر. اسی قسم میں دلالت التزام یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم پر. اب مشق کرتے ہیں. اشیاء ذیل میں مدرور اور دال مدرور لکھے جاتے ہیں، ان میں دلالت کی قسمیں بتاؤ. ہم سوال کریں گے اور مثالیں دیں گے جن کے اندر وہ دال اور مدرور لکھیں گے. پھر ہم نے بتانا ہے کہ دلالت لفظیہ ودیہ کی کون سی قسم میں ان کا تعلق ہے. تو میں نے یہاں پر لکھی ہے سب سے پہلے تو میں نے کون سی نامی نام پر لکھی، لیکن یہاں پر میں نے ترتیب کے ساتھ پہلے آگے پیچھے مثالیں کر کر لکھی ہیں. سب سے پہلا سوال کرتے ہیں. دال مدرور دیا ہے درخت کی دلالت شاخوں پر. درخت دال ہے اور مدرور کیا ہے؟ شاخ ہے. تو درخت کی دلالت شاخوں پر کیا ہے؟ کون سی قسم ہے؟ یہ دلالت تضمنی ہے. دلالت تضمنی ہے کیوں؟ کیونکہ درخت کی دلالت شاخوں پر تو شاخیں اس کی کیا ہے؟ ایک جز ہے، کل نہیں ہے بلکہ ایک جز ہے. تو جہاں پر لفظ سے اس کے جز مراد کیے جائیں تو اسے دلالت تضمنی کہا جاتا ہے. تو درخت کی دلالت شاخوں پر یہ دلالت تضمنی ہوئی. اگلی مثال ہے ہدایت النفع مقصد اول. ہدایت النفع کی دلالت مقصد اول پر. یاد رکھیے ہدایت النفع کتاب ہے، نفع کی کتاب ہے. اس کے اندر مصنف ہدایت النفع نے کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. المقصد الاول میں، المقصد الثانی، المقصد الثالث. 3 مقصد میں انہوں نے اپنی کتاب کو مشتمل کیا ہے. تو ان مقصد اول اس کتاب میں سے جز ہیں. تو ہدایت النفع کی دلالت مقصد اول پر، یعنی لفظ کی دلالت اس کے جز پر، لفظ کی دلالت اس کے جز پر. یہ کون سی دلالت تضمنی ہوگی؟ ہدایت النفع کی دلالت ہدایہ کی دلالت کتاب الصوم. ہدایہ بھی فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر کتاب الصوم اس کا جز ہے. بہت سارے جز ہیں، کتاب الطہارہ، کتاب الصوم، کتاب الحج، یہ سب اس کے اندر جز ہیں. تو لفظ کی دلالت جز پر کون سی دلالت تضمنی ہوئی؟ یہاں پر دلالت تضمنی پائی جا رہی ہے. چاقو کی دلالت اس کے دستے پر. چاقو اس کا دستہ. چاقو کسے کہتے ہیں؟ جس کا ایک پھل ہو، یعنی جس کی دھار ہو، جس کے ساتھ وہ کاٹتے ہیں، اور ایک پھل ہو جس سے پکڑ کر کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں. تو چاقو کہتے ہیں پھل اور اس کی دھار کو کہتے ہیں. دستے اور پھل کو کہتے ہیں. پھل دھار کو کہا جاتا ہے، دستے اور پھل کو کہتے ہیں. تو یہاں پر چاقو کی دلالت اس کے دستے پر. دستہ کیا اس کا جز ہے، یعنی لفظ کی دلالت اس کے جز پر. تو یہ کون سی ہوگی؟ دلالت تضمنی. تو ان 4 قسموں میں دلالت تضمنی ہی پائی جاتی ہے. آگے دیکھتے ہیں. اگلی مثال ہے نابینا کی دلالت آنکھ پر. یہ کون سی دلالت ہے؟ یہ مثال ذرا سر کو چکرانے والی ہے. نابینا کی دلالت آنکھ پر. سب سے پہلے بتائیں کہ نابینا کسے کہتے ہیں؟ نابینا کسے کہتے ہیں؟ نابینا اسے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نہ وہ تو کرسی کی بھی آنکھیں نہیں ہے، دیوار کی بھی آنکھیں نہیں ہے، آپ اس کو نابینا کہیں گے. گوڑ کی بھی آنکھیں نہیں ہے، اس کو نابینا کہیں گے. نہیں، نابینا پھر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جاننا چاہیے نابینا کہتے ہیں.
یاد ہے کہ نبینہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی صلاحیت دی ہو، آنکھوں کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہو، پھر کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھیں کیا ہوگی؟ ضائع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے حادثات سے بچائیں، تو اس کی آنکھیں کیا ہوگی؟ ضائع ہوگی ہوں۔ تو نبینہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں نہ ہوں، نہیں جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ نبینہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، اسے نبینہ کہتے ہیں۔ تو نبینہ لفظ سے دلالت اس شخص پر جس کی آنکھیں نہ ہو، تو یہ کیا ہوئی؟ دلالت مطابقی ہوئی، یعنی لفظ نے اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت کیا، یعنی نبینہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ لیکن نبینہ کی دلالت اس کی آنکھ پر، اب آنکھ ہے ہی نہیں، اب اس بندے کی آنکھ ہے ہی نہیں، تو اس کو آپ دلالت مطابقی نہیں کہہ سکتے، بلکہ آنکھ اس کا جز تھا۔ اب آنکھ اس کا کیا ہے؟ آنکھ اس کا جز تھا، ابھی اس کے ساتھ لازم نہیں ہے، اب وہ الگ ہے، کیا ہے؟ الگ ہے۔ تو اب اس کے ساتھ آنکھ اس کا جز رہا نہ اس کا کل رہا، بلکہ تیسری چیز رہ گئی جو اس کی خارجی چیز تھی، وہ ابھی اس کے ساتھ لازم تھی، اب نہیں تھی۔ تو لفظ کی دال نبینہ کی دلالت اس کے نہ جز پر ہے نہ کل پر ہے، بلکہ خارجی چیز پر ہوئی ہے۔ اب خارجی چیز پر ہو گئی ہے، تو یہ جو لفظ کی دلالت اس کے خارجی چیز پر ہو جو اسی کے ساتھ لازم تھی یا لازم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت التزامی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دلالت التزامی پائی جاتی ہیں۔ اگلی مثال بھی اسی طرح کی ہے، لنگڑا ٹانگ۔ لنگڑے کی دلالت اس کی ٹانگ پر۔ اب لنگڑا کسی کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے ہوں، لیکن پھر کسی حادثے کی وجہ سے اس کے پاؤں کیا کٹ گئے ہوں یا ضائع ہو گئے ہوں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لنگڑا کہتے ہیں۔ تو لنگڑے کی دلالت ٹانگ پر، یہ کون سی دلالت التزامی ہوئی؟ کیونکہ دلالت التزامی کسے کہتے ہیں کہ جو معنی موضوع لہو کے نہ کل ہو نہ جز ہو۔ اب ٹانگ اس کی ہے ہی نہیں، تو کل بھی نہیں ہے، تو جز بھی نہیں ہے، تو کیا بلکہ خارجی چیز ہے جو اسی کے ساتھ لازم تھی، اب نہیں ہے، تو جو اسی کے ساتھ لازم تھی، تو یہ دلالت التزامی ہوگی۔ لنگڑے کی دلالت اگر کہا جاتا کہ اس شخص پر جس کے اندر چلنے کی صلاحیت نہ ہو، جس کی ٹانگیں نہ ہو، اگر ایسا کہا جاتا لنگڑے کی دلالت اس شخص پر جس کے اندر چلنے کی صلاحیت نہ ہو، تو یہ دلالت مطابقی ہوتی ہے۔ لیکن لنگڑے کی دلالت اس کی ٹانگ پر، اب ٹانگ تو اس کا کل بھی نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ خارجی چیز ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ دلالت التزامی کہا جائے گا۔ لنگڑے کی دلالت ٹانگ پر، یہ کیا ہوئی؟ دلالت التزامی ہوئی۔ نکٹا ناک، یہ اصل میں نکٹا، اصل میں تھا ناک کٹا، ناک کٹا تھا، پھر ناک میں سے الف اور کاف ہٹا دیا تو سیدھا کٹا کے ساتھ جوڑ دیا نکٹا۔ نکٹا اسے کہتے ہیں جس کا ناک، نکٹا کسے کہتے ہیں؟ جس کا ناک ہو، ناک کٹا ہو۔ تو نکٹے کی دلالت اس کے ناک پر، یہ بھی اسی طرح دلالت التزامی ہے کہ اب ناک اس کا ہے ہی نہیں، تو نہ اس کا کل ہے نہ جز ہے، تو نکٹے کی دلالت اس کے ناک پر، وہ تو خارج ہے، تو دلالت التزامی ہوگی۔ اگر نکٹے کی دلالت کرتے کہ وہ شخص جس کے اندر جس کا ناک نہ ہو، شخص پر دلالت کرتے تو پھر یہ دلالت مطابقی ہوتی، لیکن نکٹے کی دلالت ناک پر، تو یہ دلالت التزامی ہے، کیونکہ ناک جو ہے نہ اس بندے کا کل ہے نہ جز ہے، بلکہ خارجی چیز ہے۔ تو یہ سبق پنجم تھا جو ہم نے پڑھ لیا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سبق ششم کے بارے میں پڑھیں گے، اس میں مفرد اور مرکب کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔